کیا آپ برطانوی شہری ہیں اور پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پاکستانی شہری ہیں اور برطانیہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں؟ دونوں صورتحال میں آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ دونوں کی حکومتوں نے آپ لوگوں کے حالات پر رحم کھاتے ہوئے کچھ صورتحال بہتر کرنے کی ٹھانی ہے۔ جو پاکستان میں پھنسے ہوئے برطانوی شہری ہیں ان کے لیے تو حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن جو پاکستانی برطانیہ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے مسائل شاید ابھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کچھ عرصہ اور چلیں گے۔ ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے۔ 12 اپریل سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پاکستانی شہریوں کو برطانیہ لے جانے کا سلسلہ شروع کیا۔ مختلف اسپیشل پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو برطانیہ لے جایا گیا اور ان پروازوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جب اس سلسلے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تو حکومت برطانیہ نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی اور پی آئی اے سے درخواست کی کہ وہ ان مسافروں کو لے کے جائیں۔ برطانوی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان سے برطانوی شہریوں کو لے جانے کا جو پہلا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے اختتام پر برطانوی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا کہ پی آئی اے نے آگے مزید تعاون کرنے سے انکار کیا ہے۔ First, we worked with the government of Pakistan to keep some international flights running. PIA was the only airline permitted to operate commercially, and so the best and quickest way to get stranded Brits home. 7,758 passengers have now gone to the UK on 22 flights over 9 days since the 4th of April. That is over 7,500 people who would not otherwise been able to get home, including some of the most vulnerable. Now, we know the frustrations that some of you have had with PIA, including industrial action and cancellations, as well as costs. We've worked hard with PIA to address these issues and to offer financial assistance to those who genuinely need it. PIA told us yesterday that they now would no longer fly daily to the UK. So Foreign Secretary Dominic Raab has agreed that we can now organise a series of charter flights to get more Britons back home. اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ چارٹر پروازوں پر غور کر رہے ہیں جن کے ذریعے پاکستان سے لوگوں کو لے کے جایا جائے گا۔ Passengers on these charter flights will of course need to pay for these, just as they would for a commercial flight. The ticket price is dependent on the cost of each individual charter flight and the flight time. However, I recognize that if you have exhausted all options to pay for your flight, you may be eligible, therefore, to apply for an emergency loan. Now, I know many of you are concerned about costs, and we've tried to keep these as low as possible, around £550 per ticket, with payment being made online once you've been confirmed on a flight. As before, emergency loans are available for people with genuine need. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف شہری جو اس پہ جانا چاہیں گے ان کو کرایہ تو دینا پڑے گا، لیکن وہ اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ برٹش ایئر ویز اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں چلاتی ہیں۔ برٹش ایئر ویز لنڈن ہیتھرو سے اسلام آباد، جبکہ پی آئی اے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے لنڈن ہیتھرو، مانچسٹر اور برمنگھم کے لیے براہ راست پروازیں چلاتی ہے۔ اب ان ساری پروازوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اگر اس میں خلیجی ممالک سے چلنے والی ایئر لائنز کا ذکر کیا جائے تو یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں جب برطانوی شہریوں کو پاکستان سے لے جانے کا فیصلہ ہوا تو برٹش ایئر ویز کے پارٹنر قطر ایئر ویز کا انتخاب کیا گیا، جو کہ برٹش ایئر ویز کی پیرنٹ کمپنی IAG کے ساتھ منسلک ہے۔ They will be operated by Qatar Airways. قطر ایئر ویز برٹش ایئر ویز کے ساتھ مل کر آلریڈی کوڈ شیئر فلائٹس چلاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کافی آسان ہے اور بہت سارے لوگ جو برٹش ایئر ویز کے مسافر ہیں وہ آلریڈی قطر ایئر ویز پہ جا سکتے ہیں۔ اب جب قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کنڈیشن ڈال دی گئی۔ قطر ایئر ویز سے کہا گیا کہ وہ پاکستان خالی جہاز لے کے آئیں گے، اس میں کوئی مسافر نہیں لے کے آئیں گے، ان کا کرو لاہور اور اسلام آباد نہیں اترے گا، کوئی مسافر نہیں اترے گا، یہاں سے مسافر اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ اب یہ بڑا ایک عجیب سا فیصلہ ہے، ایک بڑی عجیب سی ریسٹرکشن ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو قطر ایئر ویز کا استعمال کر کے قطر سے پاکستان آ سکتے ہیں، یعنی وہ اب قطر تک تو پہنچ سکتے ہیں لیکن وہاں سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو اس سارے فیصلے کے اندر اگر اجازت دی جاتی قطر ایئر ویز کو کہ وہ ان سو کالڈ فیری فلائٹس میں پیسنجرز لے کے آ سکتی ہے تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایسی کیا رکاوٹ تھی جس کی بنیاد پر قطر ایئر ویز کو اجازت نہیں دی گئی؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ قطر ایئر ویز سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ 4 پروازوں پر پاکستانیوں کو اکوموڈیٹ کرے، 2 پر دوحہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو اور باقی 2 پر کمرشل پیسنجرز کو دنیا بھر سے جو قطر ایئر ویز پر آنا چاہتے ہیں۔ کیا اس ساری صورتحال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟
अगर किया जा सकता था तो क्यों नहीं किया गया। दूसरी जानिब बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान से कतर एयरवेज की परवाज़ों के ऐलान करते हुए ये बताया कि तमाम मुसाफिर जिन्होंने बरतानवी हाई कमीशन के साथ रजिस्टर किया है उनको 12 से 24 घंटे पहले बताया जाएगा कि उनकी परवाज़ कब है। इस सिलसिले में कतर एयरवेज के तामुन से बरतानवी हाई कमीशन 3 परवाज़ें इस्लामाबाद से लंदन हीथ्रो के लिए चलाएगा। ये 3 परवाज़ें 21, 22 और 23 अप्रैल को चलाई जाएंगी। इसी तरह इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 24, 25, 26 और 27 को 4 परवाज़ें चलाई जाएंगी। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर से बरतानिया के लिए सफ़र करती है, तो इसलिए लाहौर से भी परवाज़ें चलाई जाएंगी। 22 और 24 अप्रैल को लाहौर से लंदन हीथ्रो के लिए 2 परवाज़ें चलेंगी, यानी एक 22 को और एक 24 को। इसी तरह 26 अप्रैल को एक परवाज़ लाहौर से मैनचेस्टर जाएगी। यूं इन चार्टर्ड फ्लाइट्स जिनकी बात की जा रही है बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से, उसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद लोगों के लिए बरतानवी हाई कमीशन क्या फ़ैसला करेगा, यह आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा। We will consider future flights from Karachi if there is sufficient demand. बरतानवी हाई कमीशन ने इन परवाज़ों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ टिप्स शेयर की हैं। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि अपने टिकट और पासपोर्ट की कॉपीज़ अपने साथ रखें, ई फॉर्मेट में या प्रिंट करके। लंदन और मैनचेस्टर पहुंचने पर बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पैसेंजर्स को थर्मल स्कैन किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपके अंदर ऐसी कुछ अलामात हैं तो आपको एक मैंडेटरी क्वारंटीन में मुंतकिल किया जाएगा। आपसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि आप दौरान परवाज़ एयरपोर्ट और इसके अलावा जहां पर भी अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका मुजाहरा करेंगे, और लगेज यानी आपके सामान और जहाज को एयरलाइन डिसइंफेक्ट करेगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि मास्क, पानी की ऐसी बोतलें जिनमें पानी दोबारा भरा जा सकता है, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर्स, हाथों को सैनिटाइज करने का इंतजाम और डिस्पोजेबल दस्ताने साथ जरूर रखें। और सबसे अहम बात जो कि पाकिस्तानियों को हिदायत की गई है कि वो अपने बैगेज अलाउंस के अंदर रहें। आपको 2 बैग्स ले जाने की इजाजत है। दोनों बैग्स 23 किलो के होने चाहिए, यानी एक 23 किलो का और एक 23 किलो का। दोनों बैग जो हैं वो टोटल 46 किलो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये बात तो खैर सारी एयरलाइंस करती हैं और कौन अमल करता है उस पर, खैर देखते हैं। और परवाज़ की रवानगी से 4 घंटे कबल हवाई अड्डे पर पहुँचें ताकि स्कैनिंग और ये जो नए वाले लवाजमात हैं इनसे आप बर वक्त गुजर सकें और आपकी परवाज़ वक्त पर रवाना हो सके।